کل کے حاجت روا سے کہتا ہوں، کب کسی نارسا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، من کن تو مولا فعلی مولا 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 من کن تو مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے سب کی خدمت میں میں شاری قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص بینر پہ آپ سے روبرو ہوں۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، پیار ہیں کہ آپ کی طرف سے جب کوئی فرمائش آتی ہے تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے کہ شارق بھائی فلاں موضوع پہ کچھ بات ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اسی بات کا اثر کچھ اس طرح سے ہوا کہ یہ جو مہینہ ہے، دیکھیں ویڈیو تو ہم آج ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی محبتیں اور پیار ملتی رہیں تو یہ برسوں دیکھا جائے گا۔ اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ کل انشاءاللہ 13 رجب ہوگی۔ رجب کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ چاند ماہ رجب کا نکلا، وہ رند کعبے کی سمت دوڑے۔ وہ چاند ماہ رجب کا نکلا، وہ رند کعبے کی سمت دوڑے، ماہ ولائے علی جو چھلکا، وہ دیکھو گردش میں جہاں آئے۔ تو یہ 13 رجب کی جو تاریخ ہے، یہ رجب کا مبارک مہینہ جس میں دو اہم تاریخیں ہیں، ایک 13 رجب اور ایک 27 پہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ 13 رجب کے اس خاص موقع پہ آج ہم آپ کی کانپور شہر کے ایک عالی مرتبت قابل تعظیم مفتی صاحب سے ملاقات کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت سی آواز میں چند اشعار پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حضرت مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب موجود ہیں، جو اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کا اظہار آپ کے سامنے کریں گے۔ میں ملاقات کراتا ہوں آپ کی۔ حضرت آپ ہمارے سامعین سے روبرو ہیں، اور میں ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی کی شان میں منقبت کا مطلع پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مومنوں کی جان ہے مولا علی، مولا علی، مومنوں کی جان ہے مولا علی، مولا علی، علم کی پہچان ہے مولا علی، مولا علی، علم کی پہچان ہے مولا علی، مولا علی، تقویت حاصل ہوئی ہے دین کو، تقویت حاصل ہوئی ہے دین کو، مقصد قرآن ہے مولا علی، مولا علی، مقصد قرآن ہے مولا علی، مولا علی، کہ زہد و تقوی پارسائی کے امام، زہد و تقوی پارسائی کے امام، اہل حق کی شان ہے مولا علی، مولا علی،
اہل حق کی شان ہے مولا علی مولا علی، کہ جن کو باب علم کہتے ہیں نبی، کہ جن کو باب علم کہتے ہیں نبی، شارح فرقان ہے مولا علی مولا علی، شارح فرقان ہے مولا علی مولا علی، کوئی مشکل کیا ستائے گی ہمیں، کہ کوئی مشکل کیا ستائے گی ہمیں، کہ دل کے جب مہمان ہیں مولا علی مولا علی، دل کے جب مہمان ہیں مولا علی مولا علی۔ اور مقطع کا شعر پیش ملاحظہ فرمائیں۔ ہے خدا کا فضل ہم پر اے ثنا، ہے خدا کا فضل ہم پر اے ثنا، اپنا تو ایمان ہے مولا علی مولا علی، مومنوں کی جان ہے مولا علی مولا علی۔ جس انداز سے آپ نے جو اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہمارے سامعین کے لیے، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ترتیب ہے کہ کسی بھی پروگرام کے بعد رخصتی ہوتی ہے، میں آپ سے ایک وعدہ لے کے آپ کو یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آج جس طرح کے انداز سے جو آواز آپ نے عوام تک پہنچائی ہے، اس کا سلسلہ جاری رہے، اور وقتاً فوقتاً آپ اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیتے رہیں، اور اسی طرح سے نعت پاک کے نذرانے پیش ہوتے رہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ 13 رجب کے اس مبارک موقع پہ یہ جو ہم آپ تک کچھ خاص باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے میرے جیسے معمولی سے آدمی کے پاس شاید وہ لفظ یا وہ علم نہ ہو جو میں آپ کو اس شان اقدس کے بارے میں بیان کر سکوں جو ان کی شان ہے، کون ہے جن کی شان ہے، کیا معاملہ ہے اور کس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ میں ادب اور احترام سے اس نام کو لینے سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ آج کی گفتگو میں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے 3 ایسی خوبیاں اور 3 ایسی صفات سے ان کو نوازا ہے جو تاریخ اسلام میں نظیر نہیں ملتی دوسری۔ یہ جن کا ذکر آج ہو رہا ہے، جن کے بارے میں بھی آپ تفصیل سے کچھ گفتگو سنیں گے، ان کے لیے اللہ کا خصوصی انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بیٹے جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے سسر تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، اور اس وقت ایسی معتبر شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے شہر کے قابل تعظیم مفتی حضرت مولانا حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام سے آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں، اور اس کے بعد اس موضوع پہ چند کلمات انہی کی زبانی ہوں گے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت بہت شکر گزار ہوں، بہت احسان مند ہوں، چونکہ میرا بھی تعلق کانپور سے ہے اور آپ کا بھی تعلق کانپور سے ہے۔ اس نقطۂ نظر سے میں آپ کی مصروفیت کو جانتا ہوں، کسی دوسرے شہر کی بات ہوتی تو شاید اتنا نہ معلوم ہوتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کس درجہ
لوگوں کے بیچ میں پہنچ کے اصلاحی کام کو، لوگوں کے دلوں کے بدلنے کے کام کو انجام دے رہے ہیں. ایسے ماحول میں قیمتی وقت میرے لیے نکالنا میرے لیے باعث فخر بات ہے. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرا دل رکھنے کے لیے، میرا چہرہ دیکھ کے وقت تو میرے لیے نکالا ہے، مگر یہ وقت نکلوایا گیا ہے مولا کائنات کی طرف سے، تاکہ ان کے شہدائی تک وہ باتیں پہنچ سکیں جو نہیں معلوم ہے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جب عشق پروان چڑھتا ہے، جب جنونی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر آدمی کو اپنے آپ سے بیدار ہونا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی سے عشق ہو، خلفائے راشدین سے عشق ہو، یا اللہ کے نبی نے جسے پسند کیا ان سے محبت ہو، وہ جب تک محبت دیوانگی کی حد تک نہ پہنچے مزہ نہیں آتا ہے. لہٰذا آج یہ جو 13 رجب کے موقع پہ ہمارے سامعین کے لیے ایک خاص پروگرام کی میں نے کوشش کی ہے. سوالات تو نہیں کہیں گے، ظاہر سی بات ہے، بس چونکہ تھوڑا سا ہم غفلت میں ہیں اس وقت. ہم کسی کے مقام و مرتبے کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ ان کی عظمتوں کا پتہ نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے کچھ تاریخی اوراق پلٹنے کے بعد کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں پتہ چل جاتی ہیں جس سے لوگوں کے دل کے اوپر جو بدگمانی ہے یا دھول ہے وہ چھٹتی ہے، آئینہ صاف ہوتا ہے اور اپنی تصویر دکھائی دیتی ہے. مولا کائنات کی پیدائش کعبۃ اللہ کی. اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس موضوع پہ مختصر سی شروعات ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کی شان، مولا کے کرامات، مولا کے معجزے اور مولا کے علم، ظاہر سی بات ہے کہ جن کے لیے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ تو ایک جملہ زبان مبارک سے ادا کیا ہمارے نبی نے. لیکن امت کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان والا اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو پھر گھر میں جانے کے لیے تو دروازے کا ہی استعمال ہوتا ہے. دروازے سے ہو کے جانا ہے اور دروازے سے ہو کے آنا ہے. یعنی مولا علی کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہیں دشواریاں نہ آ جائیں. میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ روشنی آپ ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محترم شاری قلوی صاحب. اور میں آپ کے سوالات کا خاطر خواہ جواب دوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کروں اپنے محب گرامی قدر حضرت مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب کا، جنہوں نے مولا کائنات کے حضور ایک شاندار منقبت کے کچھ اشعار پیش کر کے ہم سب کو ناظرین کو محظوظ کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں اور انہوں نے مجھے اس بات کی طرف رجوع کیا میری طرف اور مجھے راغب کیا کہ میں آپ تک پہنچوں اور آپ کے پیغام کو، آپ کی گزارشات کیا بلکہ حکم کو ہوئے کار لاتے ہوئے میں پہنچوں اور دین کا جس پیرائے میں آپ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ آپ جیسی شخصیت ہی کو شوبھا ہے. اور چونکہ آپ کا خاندانی پس منظر بھی مجھے معلوم ہے تو یہ قلوی سادات سے یہ چیزیں کوئی عجب اور تعجب خیز نہیں ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ بڑی خوشائن ضرور ہیں کہ آپ جیسی شخصیت نے اس چیزوں کا اہتمام کیا کہ لوگوں کا مزاج دینی مذہبی بنے اور نوجوان طبقہ نئی نسل مذہب کی طرف رجوع کرے. اور جب وہ مذہب اسلام کو جانے گی پہچانے گی تو مجھے یقین ہے کہ اور وہ طاقتیں جو فاسٹسٹ کہلاتی ہیں یا فرقہ پرست کہلاتی ہیں، جن کے بہکاوے میں آ کے بہت سارے معاملات پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو آپ کی ان کاوشوں کے ذریعے جب اسلام کی سچی تصویر لوگوں تک پہنچے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان جنت نشان تھا اور جنت نشان ہی رہے گا. امن و امان کی بیار چلے گی اور اس میں آپ کا خصوصی کردار ہوگا. میں اس کے لیے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں بہت. اور میں ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی شاری قلوی صاحب نے جن ناگفتہ حالات میں اس کام کو انجام دیا ہے اور شروع کیا ہے، آپ ان کا ساتھ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری جماعت میں ہمارے اپنوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو سکیں جو ملک اور ملت دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور مذہب کی خدمت کو بھی انجام دے سکیں. اور شاری قلوی کو یہ زیبا بھی ہے چونکہ وہ صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور صوفیہ کا اصل مذہب الخلق کلہم عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، ان کا سب سے پہلا مذہب اور دھرم
اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی، ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ شاید شاری قلوی نے اس چینل کا اور اس پروگرام کا ایجاد اور اس کی نشر و اشاعت اسی تناظر میں کی ہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی تمام مخلوق کو اس طرح سے بھی ہم ان کی حاجت روائی کر کے ان کو ایک اچھا پیغام دے سکیں گے اور ان کے لیے ایک اچھے نقوش اور نشانات قدم چھوڑیں گے جن پر وہ چل کے اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل تابناک کر سکیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے بہت مبارکباد۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مولا کائنات تاریخ اسلام کا وہ عظیم باب ہے جس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ اسلام نامکمل ہے اور ایمان بھی نامکمل ہے۔ مولا کائنات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے شہزادے، ان کا نام علی ابن ابی طالب، ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ان کے والد کا نام ابو طالب ہے جیسا کہ علی ابن ابی طالب کے نام سے واضح ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان کو قبول کیا۔ مولا کائنات کی ہزارہ عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ فضیلتوں کا باب اتنا وسیع ہے کہ مجھ جیسا ان کی شخصیت اور سمانے کا طالب علم علی کے عین میں جو ہلکی سی کج ہے وہ مہینوں گزر جانے اور مہینوں خطاب کرنے کے باوجود اسے بیان نہیں کر سکتا، اور ہم کیا ان کی فضیلت بیان کریں گے۔ در حقیقت ان کا نام نامی اس میں گرامی لے کر ہم اپنے دلوں کی گندگیاں بھی دور کرتے ہیں اور زبان کو پاکی بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ ایسے پاک ہیں کہ انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، آیت کریمہ تو ہے ہی ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سامعین کو سننے میں آسانی ہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ آپ سے گندگیوں کو دور کر دے، اور اس طرح دور کرے خوب وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تم سے خوب جب اللہ کسی چیز اور کسی رجس کے معنی ظاہری گندگی کی ہوتے ہیں اور باطنی گندگی کی بھی۔ باطن کی گندگی، باطن کی غیر پاکی یہ ہے کہ آدمی کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اناد ہو، اور ظاہری گندگی تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کی آل، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں پاک کر دوں ظاہری گندگیوں سے اور باطنی گندگیوں سے، یعنی تمہارے اندر نفاق نہ رہے، حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے۔ میں جس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں یہ ایک بنا ہے، اس پر میں جب تفریح کروں گا تو انشاءاللہ المولا العزیز مطلع صاف ہو جائے گا، اور مولا کائنات کی مشترکہ فضیلت جو اہل سنت والجماعت اور دیگر کے درمیان ہے وہ اپنی پوری اصل ساخت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کتنا پاک کیا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک کیا کہ چاہے جیسے ناپاک کہ اللہ والوں اور اہل بیت کے قدموں پہ پہنچ جائیں تو پاکی ان کا مقدر بن جائے، اتنا پاک کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کی یہ عظیم اور جلیل شخصیت ہے جو ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہے اور باطنی گندگیوں سے بھی اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے۔ ان کی عظمت کا یہ ایسا باب ہے۔ میں ایک چیز اور عرض کروں، مولا کائنات کی 3 خصوصیات کا ذکر ہمارے بھائی شارق صاحب نے کیا، اور ایک خصوصیت ان کی تو جو شارق بھائی نے ذکر کیا ہے وہ تو ہے ہی ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے ان کی کہ ان کے شہزادے راکب دوش پیمبر ہیں اور وہ خود بھی راکب دوش پیمبر۔ یہ بہت اچھی اصلاح ہوئی، یہ بہت اچھی اصلاح ہوئی۔ انشاءاللہ میں آگے سے 3 کے بجائے 4 باتوں کو اس طریقے سے کروں گا۔ یہ میری تمام صحابہ کی عظمتیں
تو ہمارے نزدیک خلفائے اربعہ کا ایک اہم مقام ہے، اور اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ہم حضرت مولائے کائنات کی محبت میں اتنا غلو بھی نہیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلو اس مقام کو پہنچے کہ ان کی شان کی گستاخیاں ہونے لگیں، اور نہ ہی ہم ان کی شان میں اتنی کمی کرتے ہیں کہ ان کو کمی کر کے دوسروں کو اتنا بڑھا دیں کہ خود اللہ کے حبیب کی ناراضگی کا سبب ہو جائے. تو ہم ایک درمیانی امت ہیں، اور درمیانی راستہ ہی نجات کا راستہ ہے. تو ہم مولائے کائنات کو جو مقام اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے، ان مقامات کو سر اور آنکھوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کو جو فضائل و مناقب عطا کیے ہیں ان کے حساب سے مانتے ہیں، اور جانتے ہیں ایمان کا حصہ بناتے ہیں. وہ ترتیب صحابہ کی جو ہے وہ محض منشأ رسول کے موافق ہے. بالکل حضرت، میں معذرت کے ساتھ بیچ میں بات کاٹ کے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری بساط کیا ہے، ہم کس گنتی کے ہیں جو ہم یہ طے کریں کہ عظمت کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے. جی موازنہ کرنے کون اس وقت دوسرا نام یا دوسرا چہرہ تھا جن کو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ شریف کے لوگوں کی امانتیں دے کے اپنے بستر میں سنائیں گے. جی تو وہ یقیناً ہم جیسے لوگ کسی موازنے اور تقابل کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو ایک ترتیب ہے، اسی لیے میں نے موازنہ کے بجائے ترتیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ خود ہماری نہیں، خود پیغمبر انقلاب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. جس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، الخلافت 30 سنہ، میرے طریقہ کار پر جو بادشاہت ہوگی، خلافت ہوگی، وہ 30 سال پہ مکمل ہو جائے گی. تو اب ہمارے عقیدے کے مطابق تو اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو غیب کا علم بھی دیا ہے، حقیقت. تو اس پر یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس سے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اپنے بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. کبھی آپ نے زحمت سخن انشاءاللہ ضرور شارق بھائی، تو انہیں یہ علم تھا کہ مولائے کائنات کو اگر میں پہلے ہی اس اپنی مقام پر فائز کر دیتا ہوں تو جو ہمارے 3 اور صحابہ وہ نظر انداز ہو جائیں گے، تو وہ چونکہ انہی کے عہد میں وصال ہو جائے گا تو اس نیابت سے انہیں حصہ نہیں ملے گا. اور پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عادل اور منصف جن نے عدل کی بنا رکھی، زمانے نے ان کے تلووں سے عدل سیکھا، یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق وہ ترتیب ہوتی ہے. مجھے جی میں ایک بات یہیں پہ عرض کر دوں، اور وہ ترتیب سے خود مولائے کائنات راضی تھے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مولائے کائنات خود اس ترتیب سے راضی تھے. ورنہ یہ آپ دیکھیں شارق بھائی، اس کی بہادری کی داد صحابہ کرام اور رسول کائنات پیش کریں. کیا اس رسول اللہ کے سچے نائب سے یہ ممکن تھا کہ ان کی موجودگی میں رسول اللہ کی منشا کے خلاف کوئی کام ہو اور وہ خاموش رہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں. ان کے لاڈلے کی زندگی سے واضح ہے کہ شریعت کے خلاف کام ہوا تو سب کچھ نچھاور کر دیا، مگر رسول اللہ کے دین پر آنچ آئے اسے برداشت نہیں کیا، سب کچھ نچھاور کر دیا. خلافت پر یہ کمنٹس نہیں ہے میرے بھائی. میں لوگوں کو دین کا وہ آئینہ اور رسول اللہ کے مذہب کا اور ان کی منشا کا اور ان کی روایات کا وہ سر چشمہ اور وہ اصول اور ضابطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ان سے کہہ کے جن سے ہمارے دلوں کی کثافت دور ہو، اور جو چیز محض محبت کے لیے ہے ہم اس ذات کو نزاع کے درمیان نہ لائیں، جھگڑے کے لائق نہ بنائیں. ان سے محبتیں ہماری مشترکہ ہوں، مگر وہ مشترکہ محبتیں اس معیار کو نہ جائیں کہ مولائے کائنات کی محبت میں آپ اس قدر غلو کریں کہ نہ آپ کے ایمان کی خیر رہے، نہ دوسرے اس قدر تنزل کے مقام پہ پہنچ جائیں کہ ان کے ایمان کی خیر نہ رہے. یہ ایک درمیانی راستہ ہے ان سے محبت کرنے کا. ان سے محبت کریے. اور اگر میں اس تناظر میں کچھ بات کہوں تو پھر وہ تصوف کی بات ہوگی شارق بھائی، اور بہت اہم بات ہوگی. اس موضوع پر تو کبھی میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا انشاءاللہ. آپ کے پاس اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. میں آپ کے پاس ایک 4 راشن کارڈ لے کے آیا میں.
اور میں نے ایک رکھا، پھر دوسرا رکھا، پھر تیسرا رکھا، پھر چوتھا رکھا. تو رکھنے کی ترتیب میں جو پہلا ہے وہ نیچے ہے اور جو چوتھا ہے وہ اوپر ہے. لیکن جب اسی کو آپ نے دیکھا ہوگا راشن کی دکانوں پہ کبھی جاتے ہوئے، جو پہلے آتا ہے اسے نیچے رکھتا ہے، پھر رکھتا جاتا ہے، اور جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ پلٹ دیا کرتا ہے تو نیچے والا بھی سب سے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ترتیب ہے جس پہ میں کسی اور موقع پر آپ سے گفتگو کروں گا. مولائے کائنات کی ولادت باسعادت اور ان کی شہادت بقول ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق، کسے را میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. جی کہ کسی کو یہ سعادت میسر نہیں آئی کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو اور شہادت مسجد میں ہوئی ہو. یہ مولائے کائنات کی عظمتیں ہیں اور یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اس ترتیب سے مولائے کائنات راضی نہ ہوئے ہوں. پوچھا تھا کسی نے ان سے تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو. میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فاطمہ کے بابا نے زندگی میں 17 مرتبہ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر پہنچایا تھا. بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو میں اس پہ وضاحت کر دوں پھر آپ کی بات. نہیں آپ کہنے کا پورا حق ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو مولا کائنات نے فرمایا تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا میں اس شخص کے خلافت پر راضی نہ ہوں جس کے دین کے بارے میں رسول اللہ نے جسے ہمارا امام بنایا، کیا میں دنیا کے بارے میں اس کی امامت پر جھگڑا کروں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. نماز جیسی اہم عبادت کا جسے امام بنایا وہ دنیا کا امام کیوں نہ مانے. یہ ایک اہم. اور پھر آپ دیکھیں نا میرے آقا نے کتنی عظمتیں عطا کی. کسی سے اگر کوئی ذرہ برابر، صحابہ کے مابین 1000 عظمتیں ہیں ان کی، لیکن بہرحال صحابہ بھی تقاضۂ بشری سے خالی نہیں، وہ بشر ہیں. ہاں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپسی میں، ان کے درمیان ہم تذکرہ نہیں کر سکتے. کبھی گفتگو کے درمیان آپ سے مجھ سے کچھ ایسی بات ہو گئی، تلخی میں ہو گئی، یہ فطرت ہے، اس سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. تو تھوڑی سی شکر رنجی ہوئی تھی ایک صحابی سے مقام غدیر خون. کیا خوبصورت بندہ تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. اور 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع تھا. اور پھر اس موقع پر میرے آقا نے مولا کائنات کا ہاتھ یوں پکڑا، فضا میں لہرایا اور زبان مصطفیٰ کے یہ کلمات کی زبان ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ زبان کس کی ہے. یہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے، مگر اس زبان پر خدا بولتا ہے. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی زبان ہے اور ہلی ہے تو کلمات یوں ادا ہوتے ہیں. غدیر خم کے مقام پر لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے. مصطفیٰ نے ان کے ہاتھ کو اٹھایا مولا کائنات کو اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا آقا میرا علی اس کا آقا ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا میں جس سے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ چاہیے کہ وہ میرے علی سے محبت کرے، اور جو میرے علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے علی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. مدینہ طیبہ میں مواخات کا مقام تھا اور مواخات کا بھائی چارگی قائم کی جا رہی تھی. ایک انصار صحابی کو رسول اللہ مہاجر صحابی کا بھائی بنا رہے تھے. سب کو بنا دیا، مولا کائنات رہ گئے. تو افسردگی کے عالم میں آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اور میں سب کا بھائی تو آپ نے بنا دیا اور میرے لیے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت ہارون کا جناب موسیٰ کے ساتھ میں تھا. اللہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تم تو میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. مصطفیٰ جسے اپنا بھائی کہیں اور مصطفیٰ جسے اپنی دوش پر اٹھائیں. صحابہ میں کسی کو یہ فضیلت نہیں حاصل ہے، کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ
مصطفیٰ نے اسے اپنے دوش پر اٹھایا ہو، اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو، یہ تنہا مولا کائنات کو فضیلت حاصل ہے، اور یا تو ان کے شہزادوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ان شہزادوں کے بعد زمانے کے سامنے مساوات کا درس پیش کرنے کے لیے ایک زید بن حارثہ صحابی رسول ہیں جو آقا کے غلام تھے، ان کے شہزادے ہیں اسامہ بن زید، ان کو بھی اللہ کے حبیب اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ جان لے جہاں ذکر خیر الانام آتا ہے جلی حرفوں میں اسامہ کا بھی نام آتا ہے۔ ایک کاندھے پر لخت جگرے شیر خدا، دوسرے کاندھے پر فرزند غلام آتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے اپنے اس کردار سے مساوات پیش کیا ہے کہ میرے ایک کندھے پر جوانان جنت کا سردار ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، میرا شہزادہ ہے جو میرے دین کا محافظ ہوگا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس سے محبت مجھ سے محبت ہوگی، جس کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہوگی۔ جو حسین کو نہیں چاہے گا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایک کندھے پر اتنی عظیم شخصیت ہے وہی جناب اسامہ بن زید کی ہیں، تاکہ زمانہ یہ دیکھ لے کہ رسول اللہ کا شہزادہ ایک کندھے پر ہے اور غلام زادہ دوسرے کندھے پر ہے، مگر مصطفیٰ نے غلام زادے کو اپنے کندھے دے کے اتنا بلند کر دیا ہے کہ نہ جانے کتنے شاہ ان کے قدموں کی دھول پہ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ مولا کائنات راکب دوش پیغمبر ہے۔ میں یہی بات یہ کہہ دوں، کبھی کبھی مولا کائنات کی فضیلت میں دوسرے صحابہ کی شان میں ہم سے کچھ غلو ہو جاتا ہے یا تقصیر شان ہو جاتی ہے، ان کی شان میں کمی ہو جاتی ہے، جو بھی ہمارے دین کے لیے اور مذہب اسلام کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ بلا شبہ مولا کائنات کو یہ فضیلت ہے کہ وہ راکب دوش پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی ذرہ برابر کوئی شک نہیں شارق بھائی، لیکن آپ قربان جائیں، یہیں پہ آپ توجہ کریں گے اگر، اور ہمارے ناظرین اس جملے پر اگر غور کریں گے اور میری یہ بات دل کی عطا گہرائیوں سے سنیں گے، تو آپ کو مصطفیٰ کے مساوات اور بیلنسنگ پاور کا علم ہو جائے گا۔ علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اتنا بلند کیا مصطفیٰ پیارے نے کہ پوچھا تھا کہاں تک پہنچے، تو علی نے کہا تھا عرش کے پائے ہاتھ میں ہیں، اجازت ہو تو یا رسول اللہ انہیں ہلا دوں۔ اتنا اٹھایا ہے اپنے کندھے دے کے۔ دوسری طرف ان کے یار غار ہیں، صدیق اکبر ہیں، مولا علی کی یہ شان ہے کہ وہ خود راکب دوش پیغمبر ہیں، مگر صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 2.5 کلومیٹر غار پر لے کر گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے جب علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا تو علی نے اپنے کندھے پیش کیے تھے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے آ جائیں، تو مصطفیٰ کا جواب تھا علی تم جلال نبوت نہیں برداشت کر پاؤ۔ اللہ اکبر۔ علی کی یہ شان ہے، مگر مصطفیٰ اپنے ابو بکر کو بھی کتنا بلند کرتے ہیں کہ جس شان اور عظمت والے پیغمبر کو علی کے کندھے نہ برداشت کر سکیں، اس مصطفیٰ کو ابو بکر کے کندھے 2.5 کلومیٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اس بات نے مجھے ایسی بات یاد دلا دی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کہہ دوں، یہ ایسا جملہ آپ نے پیش کیا ہے کہ میرے نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا کہ جہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں دی تھیں، جی اس وقت زندگی اور موت کا وہ سودا تھا۔ ہاں جی اس بستر پہ لیٹنے والے کے لیے نہیں پتا تھا کہ زندگی کا کیا حال ہوگا، لیکن دل میرا یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کی امانتیں اللہ کے نبی نے مولائے کائنات کو دی تھیں، اور پروردگار نے صدیق اکبر کو امت کی یہ امانت دی تھی کہ امت کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے تمہیں ان کو مدینے تک پہنچانا ہے۔ ہم کیسے ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم فرق نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ کی امانتیں مولائے کائنات کے پاس تھیں، یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس رکھی، اور یہی تو ان کا اعجاز تھا کہ انہیں یقین تھا کہ میرے آقا نے فرمایا صبح اٹھ کے تم واپس آ جانا، مکے سے مدینے آ جانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مصطفیٰ کی زبان تھی کل آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ موت کم از کم آج رات تو نہیں آئے گی۔
آج رات نہیں آئے گی. اور ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے کہ انہوں نے تو پورے ایمان کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے. یہی سچ ہے, یہی حق ہے. تو مولا کائنات کی شخصیت وہ عظیم اور جلیل شخصیت ہے جس کے بارے میں حدیث کے صفحات بھرے پڑے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے بے پناہ محبتیں فرمائی ہیں, بے پناہ ان کے احسانات ہیں اسلام پر. تو ان کے بارے میں سننا اور ان کی باتوں کو یاد رکھنا صرف یہی کافی نہیں ہوتا ہے. کافی قوم کے لیے, ممنون قوم کے لیے حقیقتاً یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جس کا یوم منا رہے ہیں, جس کی یاد منا رہے ہیں, در حقیقت ہم ان کی سوانح اور ان کی سیرت اور ان کی حیات کے گوشوں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور نہ یہ کہ صرف اپنے ذہن میں رکھیں بلکہ ان کو عملی جامہ پہنائیں. مولا کائنات نے جن مصائب پر صبر کیا تھا, عہد حاضر میں وہ مصائبوں کا سامنا آپ کو ہے. مولا کائنات کی زندگی آپ کے لیے رہنما اصول ہے. ہزارہ پتھروں کی بارش میں مسکرانا یہ مولائیوں کا کام ہے, علی سے عقیدت رکھنے والوں کا کام ہے. یزیدی طوفان اور فتنے لاکھ آئیں مگر زمام اسلام کو تھامے رہنا, کشتی اسلام کو ہچکولے لینے کے باوجود صحیح و سالم ساحل نجات تک پہنچانا یہ مولا کے شہزادوں کا کام ہے. یقیناً عصر حاضر میں وہ یزیدی فتنے بھی ہیں, ان مصائب بھی ہیں, وہ فتنے بارش کے قطرات کی طرح ہمارے آنگنوں میں ہیں. گزارش ہے محبتانہ خدا را ان فتنوں سے بچیے, مولا کائنات کا استقلال پیدا کریے, اپنے نبی سے وہ محبت پیدا کریے جو مولا کائنات کو تھی. ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کریے جیسی مولا کائنات نے پڑھی تھی. اگر ویسی نہیں پڑھ سکتے تو اس کی نقل ہی کی کوشش کریے. خشوع خضوع باقی رکھیے, آپسی محبتوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریے. میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں حضرت کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں کہ ایسی چند لمحوں کی گفتگو میں روحانیت محسوس ہوئی ہے, ایسا فیضان محسوس ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے, جو ذکر بولائے علی ہے, یہ چلتا رہے. اور کہ آج کی محفل کو تو یہاں پر ہم لوگ مکمل کرتے ہیں, لیکن اس یقین کے ساتھ آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لیتے ہوئے کہ اسی طریقے کے موضوع آتے رہیں گے, اسی طریقے کی تاریخیں کیلنڈر میں ہمارے سامنے آتی رہیں گی, لیکن ان الگ الگ موقعوں پہ اگر اس انداز کی گفتگو ہوتی رہے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اپنی تاریخ سے, اپنے جینے کے انداز سے کہ کس طریقے سے مومن کی پہچان ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہ تازہ ہوتے رہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے سامعین کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اگر ایسا سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ کچھ حرارت پیدا ہوئی, کچھ دل کے اوپر سے دھول گرد ہٹی, تو پھر ثواب کے نظریے سے اسے دوسروں تک شیئر کر دیجئے. گھر بیٹھے ثواب کے حقدار ہوگے. نہ جانے آپ کا شیئر کہاں پہنچے, کس کی اصلاح ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو, اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کی انٹری ہو جائے. بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. اس بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد اگلے کسی خاص موضوع پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.